ہم نے آج کے دور میں بہت بڑی غلط فہمی پال لی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری آ گئی ہے، ہم کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا کسی اونچے عہدے پر فائز بن گئے ہیں تو ہم بہت پڑھے لکھے اور مہذب ہو چکے ہیں۔ ہم ڈگری کے کاغذ کو اپنی شرافت اور اخلاق کا سرٹیفکیٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ تمیز نہیں آئی کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا لہجہ رکھنا ہے اور بڑے کو کیا عزت دینی ہے، تو ہم سچے لفظوں میں جاہل ہی ہیں۔ بدتمیزی اور تکبر کو پڑھا لکھا ہونا کبھی نہیں چھپا سکتا، بلکہ ایک پڑھا لکھا بدتمیز انسان معاشرے کے لیے کسی ان پڑھ جاہل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مکہ کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں عمر بن حشام، جسے بعد میں ابو جہل کہا گیا، کوئی عام یا ان پڑھ شخص نہیں تھا۔ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا سیاستدان، قبیلے کا سردار اور غیر معمولی یادداشت اور عقل کا مالک تھا۔ عرب کے لوگ اس کی ذہانت اور گہری سوچ کی وجہ سے اسے ابو الحکیم یعنی حکمت کا باپ کہتے تھے، اور مکہ کی پارلیمنٹ میں اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب کائنات کا سب سے بڑا سچ اور دین اسلام اس کے سامنے آیا تو اس پڑھے لکھے اور عقل مند انسان کی انا، اس کا تکبر اور اس کی خاندانی ضد آڑے آ گئی۔ اس نے حق کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے ذاتی مفاد اور تکبر کے خلاف تھا۔ اس کے اسی اندھے پن اور بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے بدل کر ابو جہل یعنی جہالت کا باپ رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری عقل، ڈگریاں، چالاکی اور بڑا عہدہ ملنے کے بعد بھی انسان کے اندر سچائی کو قبول کرنے کا ضرف نہ ہو اور اسے یہ تمیز نہ ہو کہ حق بات کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے اور دوسروں سے بات کیسے کی جاتی ہے، تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا بڑا افسر اپنی ڈگری کے گھمنڈ میں آ کر کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے، اس پر چلاتا ہے یا بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو وہ دراصل اسی ابو جہل کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ ڈگری تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ، عاجزی اور سچا اخلاق ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو ایک انسان بناتی ہے۔